ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ راشد خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹہری رہتی ہے۔ کب تک یہ رکی رہتی ہے؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے فضائل پر مختصر گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چند احکام نماز کو شامل سلسلہ کیا جاتا ہے، اور بالکل سلسلے کے آخر میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار دوپہر کے وقت میں چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ نکل پڑا اور آپ کے ساتھ چلا۔ حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحجرت فصلیت ثم جلست فالتفت الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہوا یہ کہ راستے میں نے نماز پڑھی، پھر میں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گیا۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف التفات فرمایا، توجہ فرمائی اور فرمانے لگے، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ تو میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، قم فصلی، آپ کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کریں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاء، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز علماء نے لکھا کہ دل، معدہ اور آنتیں، اس طرح کے جو امراض ہیں ان میں بھی شفا دیتی ہے۔ نماز درد و غم کا جو احساس ہے وہ بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں، رکوع میں، سجدے وغیرہ میں بدن کے جو اکثر جوائنٹس ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ گویا کہ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے۔ نماز نزلہ، زکام کے مریض کے لیے جو طویل سجدہ ہے، یعنی لمبا سجدہ ہے، وہ نہایت مفید ہوتا ہے۔ سجدے سے بند ناک جو ہوتی ہے یہ کھل جاتی ہے، آنتوں میں جمع ہونے والا جو غیر ضروری مواد ہوتا ہے اس کو حرکت ملتی ہے، اور حرکت ملنے سے سجدے کی حالت میں وہ نکلتا ہے، اور نماز اس کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہو جاتا ہے اور غصے کی جو آگ ہے وہ بجھ جاتی ہے۔
نماز رزق لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے، اذیت یعنی تکلیف کو انسان سے دور کرتی ہے، بیماری کو بھگا دیتی ہے، دل کی جو قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، دل کی قوت بڑھ جاتی ہے، فرحت یعنی خوشی کا جو احساس ہے وہ انسان کو ملتا ہے، سستی دور ہوتی ہے، شرح صدر یہ نماز سے ہوتا ہے، یعنی نماز جو ہے انسان کے سینے کو کھول دیتی ہے، نماز روح کو غذا فراہم کرتی ہے، دل منور کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے، چہرہ چمکاتی ہے، برکت لاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب بھی بندے کو نماز سے ملتا ہے۔ اور یہی نماز انسان کا جو کھلا دشمن شیطان ہے اس شیطان کو بندے سے دور کر دیتی ہے۔ دور ہوں بیماریاں، بیکاریاں، ناکامیاں، دل میں داخل ہو مسرت، تم پڑھو دل سے نماز۔ نماز کے بے شمار فوائد ہیں مدنی چینل کے ناظرین، جسمانی بھی، روحانی بھی، دنیا کی کامیابیاں بھی، اور آخرت میں سرخروئی بھی۔ یعنی سب سے بڑا جو فضل ہے اللہ کی رضا، کہ انسان کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اس کی معرفت مل جاتی ہے، اور دنیا میں ہی جب انسان اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو دنیا کامیاب، اور آخرت میں بھی اس بندے کو اللہ کی جناب سے سرخری ملتی ہے اور بخشش کا مجدہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، یہ جو جتنے بھی فوائد نماز کے ہم نے بیان کیے ہیں، یہ بندے کو اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب نماز اطمینان کے ساتھ درست طریقے سے ادا کرے۔ وضو کیا تو درست طریقے سے اطمینان کے ساتھ نماز کے جو ارکان ہیں، جو اس کے رکوع ہیں، جو اس کے سجود ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے واجبات ہیں، ان کو درست طریقے سے ادا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ ٹہر ٹہر کے سمجھ کر نماز پڑھتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے اس سلسلے میں ہم چند ایک جو احکام نماز ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں، تاکہ ان احکام نماز کو یاد کر کے ہم اپنی نماز میں جب انہیں لاگو کریں گے اور اس کے مطابق نماز پڑھیں گے تو پھر ہمیں وہ فوائد حاصل ہو سکیں گے کہ جو آج کے اس سلسلے میں بیان کیے گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نماز ہمیں فوائد دیتی ہے، اور وہ احکام نماز سیکھنے سے ہوگا۔ احکام نماز سیکھیں گے، نماز درست ہوگی تو پھر اس کے مطابق آگے سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ یوں ہے کہ بندوں کو حکم یہ دیا گیا کہ قضا نماز وہ یوں ادا کریں کہ دیگر لوگوں کو اس کی قضا نماز پر اطلاع نہ ہو، کہ یہ فرد قضا نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ لیکن وتر میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب تیسری رکعت آئے گی، دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص قضا پڑھ رہا ہے۔ فرض کر لیں ظہر میں پڑھی یا مغرب میں پڑھی یا عشاء میں ہی 2 مرتبہ وتر پڑھ لیے، ایک مرتبہ اسی رات کے ادا پڑھے، پھر دوسری مرتبہ دوبارہ پڑھ لیے، تو دیکھنے والے کی جو ججمنٹ ہے وہ فوراً یہ جان جائے گا کہ یہ شخص وتر دوبارہ پڑھ رہا ہے یا ایسے وقت میں پڑھ رہا ہے کہ جس وقت میں وتر نہیں پڑھے جاتے، تو یقیناً یہ پھر قضا ہی نماز پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ قضا کو تو چھپانا چاہیے، ایسے وقت میں ایسی جگہ پڑھے کہ جہاں لوگ اس کے اوپر مطلع نہ ہو سکیں، تو پھر وتر کیسے پڑھے جائیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے فقہاء نے ہماری یہ اصلاح کی کہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر قنوت جو کہی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے، یہ کہنا واجب ہے، اور ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ تکبیر کہنا واجب ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ لیکن فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی نماز وتر کو بطور قضا لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان میں پڑھ رہا ہے،
تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر تو کہے، یعنی اللہ اکبر تو کہہ لے کیونکہ یہ واجب ہے، مگر ہاتھ نہ اٹھائے، تاکہ لوگ اس کی قضا نماز کے اوپر مطلع نہ ہو جائیں۔ اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ہاتھ اٹھانا چونکہ سنت ہے اور لوگوں کو اطلاع نہ ہو، یہ عمل ضروری ہے، تو جو ضروری ہے اس پر بات کی جا رہی ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے، اور جو سنت ہے وقتی طور پر اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ وتر جو قضا ہیں وہ بھی پڑھ لیے جائیں گے، وہ ذمے سے ساقط ہو جائیں گے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس سے مدنی چینل کے ناظرین، ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ جو بات بات پر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہم اپنی قضا نمازیں پڑھتے ہیں، میں نے تو روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک نماز قضا پڑھنا شروع کر دی ہے، لوگوں کو بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ان کا ذہن بنانا چاہتے ہیں یہ باتیں بتا کر، تو یہ باتیں بتانا ضروری نہیں ہے، ویسے ہی ان کا ذہن بنایا جا سکتا ہے، ان کے ذہن میں بات ڈالی جا سکتی ہے۔ نماز کی اہمیت بتا کر قضا نماز ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے یہ سنا کر انہیں یہ ذہن دیا جا سکتا ہے، تاکہ ان کے ذمے جو قضا نمازیں ہیں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں بھی قضا نماز پڑھتا ہوں۔ جگہ جگہ جہاں جہاں بیٹھیں، کئی لوگوں کو ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھیں گے وہاں پر اظہار کریں گے، بھئی میں تو روزانہ کی بنیاد پر قضا نمازیں پڑھتا ہوں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز۔ تو یاد رکھیں نماز کو قضا کر دینا گناہ ہے، اور جو گناہ کا اظہار ہوتا ہے علماء نے لکھا کہ یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے اگر نماز قضا ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اسے اپنے ذمے سے ساقط کرنے کے لیے جلدی سے جلدی پڑھ لینا چاہیے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ جو آج کے سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کیا قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے تو طلوع آفتاب تک اور اس کے بعد بھی 20 منٹ جو مکروہ وقت ہوتا ہے نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے 2 سنت فجر کے۔ تو کیا اس وقت میں، اس دورانیے میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وقت فجر یعنی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک قضا نمازیں پڑھنا یہ بلا کراہت جائز ہے۔ فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے بھی اور فجر کے فرض پڑھنے کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ 3 جو اوقات مکروہہ ہیں، یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کر تقریباً 20 منٹ بعد تک، سورج غروب ہونے کے وقت سے تقریباً 20 منٹ پہلے کا جو دورانیہ ہے اس میں، اور اسی طرح دہوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی، سورج ڈھلنے تک جسے عوام زوال کے وقت کے نام سے جانتی ہے، ان میں قضا نمازیں ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی 3 مکروہ اوقات میں بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جو قضا نماز ہے فجر کی نماز سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یوں ہی 3 اوقات مکروہہ کی طرح عین خطبہ کے وقت بھی قضا نماز یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ خطبہ کوئی بھی ہو، جمعہ کا ہے، عیدین کا ہے، مگر صاحب ترتیب شخص کے لیے خطبہ جمعہ کے وقت قضا نماز پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح فرض نماز کا وقت تنگ ہو تو بھی قضا نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ اس دن کی فرض پڑھی جائے، قضا تو پھر کسی اور وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ وقت تنگ ہے، وقت کے اندر اندر اس وقتی نماز کو پڑھا جائے کہ جو اس کے سر کے اوپر ابھی لازم ہے۔ قضا پھر دوسرے وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کے بعد قضا نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائے، اس طرح لوگوں کو پتا چلے گا، وہ پوچھیں گے، یا گویا کہ گناہ کا اظہار تو کم سے کم کرنے والے بن جائیں گے۔ تو قضا نماز جب مسجد میں لوگ نہ ہوں تب پڑھ لیں، یا پھر گھر جا کر قضا نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا نماز عصر کے بعد
कज़ा नमाज पढ़ना जायज है। असर की नमाज अदा करने के बाद मकरूह वक्त शुरू होने से पहले पहले कज़ा नमाज अगर कोई पढ़ता है तो इसमें शरन कोई हर्ज नहीं, ये जायज है, क्योंकि कज़ा नमाज सिर्फ और सिर्फ मकरूह औकात में अदा करना ये जायज नहीं है। इसके अलावा किसी भी वक्त में अगर कज़ा नमाज अदा की जाए तो अदा कर सकते हैं। ऐने खुतबा के वक्त भी मना है, इसी तरह वक्त में अगर तंगी है और वक्ती नमाज अभी पढ़नी है तो तब भी ये मना है। असर की नमाज के बाद जब के मकरूह वक्त अभी शुरू ना हुआ हो तब तक अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहां भी ये बात जहन में रहनी चाहिए कि अगर मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद से लोग जा चुके हों तो तब पढ़ी जाए, लोगों के सामने कज़ा नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। या फिर यह भी हो सकता है कि घर में आकर पढ़ लें, ऐसी जगह जहां पर लोग नहीं देख रहे वहां पढ़ लें, ताकि लोग फिर आपसे सवाल ना करें, तशवीश का शिकार ना हो। मजीद एक सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल यह है कि कोई शख्स अगर नमाज इशा पढ़कर सो जाए, नमाज तहज्जुद में आंख खुली बेदार हुआ, उस वक्त के अंदर नमाज तहज्जुद पढ़ने की बजाय इसने इस वक्त में कज़ा पढ़ ली, तो क्या नमाज तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा? जो शख्स नमाज तहज्जुद के वक्त में कज़ा पढ़ ले लेकिन नमाज तहज्जुद ना पढ़े तो उसे नमाज तहज्जुद का सवाब नहीं मिलेगा। इस वक्त में अपनी कोई कज़ा नमाज पढ़ी है तो वो तो जिम्मे से साकित हो जाएगी, लेकिन नमाज तहज्जुद की जो फजीलत है वो हासिल नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि नमाज तहज्जुद नवाफिल के साथ खास है, जैसा कि उलमा ने अपनी किताबों में यह बात लिखी है कि यह सुन्नत नमाज इशा के बाद नवाफिल पढ़कर ही अदा होगी, और इसके लिए सोना भी शर्त है। सोएंगे फिर बेदार होंगे, नमाज तहज्जुद का वक्त है, उस वक्त में नवाफिल पढ़ेंगे तो ये नमाज तहज्जुद कहलाएगी। अगर इस वक्त के अंदर कज़ा पढ़ ली तो ये नमाज तहज्जुद नहीं कहलाएगी, कज़ा जिम्मे से साकित हो जाएगी और तहज्जुद के सवाब से महरूमी हो जाएगी। मजीद एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल यह है, अगर किसी शख्स की नमाज फजर कज़ा हो जाए और उसी दिन सूरज निकलने के बाद जब 20 मिनट गुजर जाए और दोहवा कुबरा से पहले पहले पढ़नी हो, तो क्या सुन्नत और फर्ज दोनों अदा करेंगे? और क्या फर्जों के साथ साथ सुन्नत में भी कज़ा की नीयत कर सकते हैं? किसी भी शख्स की नमाज फजर अगर कज़ा हो जाए और उसी दिन सूरज निकलने के 20 मिनट बाद और दोहवा कुबरा से पहले पहले अगर उस दिन की फजर की कज़ा पढ़ी जाए तो उलमा ने अपनी किताबों में लिखा कि फर्जों के साथ साथ सुन्नत की भी कज़ा करेंगे। फर्जों की कज़ा तो है ही, लेकिन इससे पहले 2 सुन्नत की भी कज़ा कर ली जाएगी। 2 फर्जों में फर्ज कज़ा की नियत कर लेंगे और 2 सुन्नतों में सुन्नत कज़ा की नियत कर ली जाएगी। तो ये दोनों ही साथ में पढ़नी होगी, ऐसा नहीं है कि एक पढ़ेंगे और दूसरी को छोड़ देंगे, दोनों ही पढ़ेंगे, सुन्नत की भी कज़ा करेंगे और फर्जों की भी। ऐसा ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आज के सिलसिले में चंद एक रिकॉर्डेड सवालात भी हम शामिल कर लेते हैं। जी सवाल चलाइए। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में नमाज के मुतालिक सवाल है। नमाज जुमा में जो फ़र्ज़ों के बाद 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, उनके बाद वाली 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं या गैर मुअक्कदा, इसकी रहनुमाई फरमा दें। नमाज जुम्मा में फर्जों से पहले वाली जो 4 सुन्नतें हैं ये बिल इत्तिफाक सुन्नत मुअक्कदा हैं। अलबत्ता फर्जों के बाद वाली जो सुन्नतें हैं इनमें इख्तिलाफ है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके शागिर्द रशीद हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन हजरात के नज़दीक फ़र्ज़ों के बाद सिर्फ 4 सुन्नतें, यही 4 रकात हैं, और ये जो चारों सुन्नतें फ़र्ज़ों के बाद पढ़ी जाती हैं, इन हजरात के नज़दीक ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं, इनके अलावा सुन्नतें नहीं हैं। जबकि हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के ही शागिर्द हैं, इनके नज़दीक फ़र्ज़ों के बाद इन 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा के बाद मज़ीद 2 सुन्नतें हैं, लेकिन हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह
ان کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ نہیں ہے بلکہ سنت غیر موقدہ ہے. ان کا پڑھنا افضل ہے اور ان کو پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. یہی موقف جو ہے یہ زیادہ احتیاط والا ہے. ہاں اگر کوئی 2 سنتیں یہ نہیں بھی پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے. ترتیب ذہن میں رکھیے، فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں نماز جمعہ میں وہ موقدہ ہیں، پھر 2 فرض ہیں، پھر اس کے بعد جو 4 ہے یہ بھی موقدہ ہیں، اور پھر اس کے بعد جو 2 سنتیں ہیں یہ غیر موقدہ ہیں، پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. جی ہاں، مزید سوال چلائیے. میرا نام قمر سلطان ہے، میرا تعلق ضلع بکھر سے ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ دوران نماز اگر دانتوں سے خون نکل آئے اور اسے نگل لیا جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دوران نماز اگر دانتوں سے خون نکل آئے تو اس کی 2 صورتیں عام طور پہ بنتی ہیں کہ تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے. اگر تو خون پر تھوک غالب ہو تو پھر خون نکلنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر خون غالب ہے تو پھر خون نکلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا، اب یہ جو غلبہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے، تو اس کا اعتبار کیسے کریں گے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو تو نماز اور روزہ توڑنے میں مزے کا ہم اعتبار کریں گے، یہ غلبہ کی علامت ہے. اور وضو توڑنے میں رنگ کا اعتبار کریں گے، یعنی خون نکلنے سے وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، اس میں رنگ کا اعتبار ہے. اگر رنگ غالب ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر خون کا جو رنگ ہے تھوک کے اوپر غالب نہیں ہے بلکہ تھوک غالب ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور جہاں تک بات نماز اور روزے کی ہے تو حلق میں اگر خون کا ذائقہ محسوس ہو تو پھر سمجھے کہ نماز ٹوٹ گئی اور روزہ ٹوٹ گیا. اگر حلق میں خون کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا تو نہ نماز ٹوٹی اور نہ ہی روزہ ٹوٹا. مزید سوال چلائیے. میرا نام محمد کیسر ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر دوران نماز جماعت میں مقتدی سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ مقتدی پر اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، کیونکہ مقتدی سے امام کی اقتداء میں اگر بھولے سے، یعنی بھول کر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر نہ ہو، بھول کر ایسا ہوا ہو، کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، تو اس کے اوپر اصلاً اس حالت میں جب کہ یہ امام کی اقتداء میں ہے، امام کے پیچھے ہے، اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. یہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے ان کے ساتھ یہ بھی سلام پھیر سکتا ہے. امام کی نماز کمپلیٹ ہے اور اس کی نماز بھی کامل ہی کہلائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.